اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کریں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، سو وہ اس قدر جذبہ و شوق سے نہیں لڑ سکتے جس قدر وہ مومن جو اپنی جانوں کا جنت اور اللہ کی رضا کے عوض سودا کر چکے ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب
غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں حلال اور طیب مال ملا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، مال غنیمت کے مسائل ہیں اور سورہ انفال اسی نام بھی یہی ہے مال غنیمت کے بارے میں، اور زیادہ تر موضوع تو یہی ہے کہ مال غنیمت یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ کی ایک بات اگر پہلے سے نہ لکھی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا اس پہ تمہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو وہ آیت کیا ہے، وہ پہلے سے کیا بیان، تو وہ سورہ محمد میں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 3، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کافروں سے ہو جائے تو تمہارا کام اب کیا ہے؟ سامعین کرام، جنگ میں مومن کیوں اترتا ہے، جنگ کے لیے کیوں تیار ہوتا ہے، خون ریزی کیوں کرتا ہے؟ جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کافروں کی گردنیں اڑانا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اب گردنیں اڑانا ہے۔ سامعین کرام، میں نے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا، آج پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین ہے کیا؟ دین اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہماری کامیابی چاہتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ تو سلامتی کا گھر کیا ہے؟ یہاں دین اسلام کا نفاذ، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، یہ سلامتی کا گھر بن جائے گا۔ آخرت میں جنت جو اس کا گھر ہے، جہاں اس کا دیدار، اس کی ملاقات میسر ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ تو اگر کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دعوت جنت کی طرف ہے۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو اس جنت اور مغفرت کی طرف۔ الی مغفرۃ وجنۃ عرضها، جس کی چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور زندگی اسی لیے ہے کہ ہم جنت کے لیے تیاری کریں۔ اور جنت کے لیے تیاری کیسے ہوگی، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے جو اس کی ہدایت ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا جائے۔ اب ایک شخص اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو مقصود نہیں بنا رہا، اب یہ تو اپنے زندگی کے حقیقت سے انکار کر رہا ہے، جو مقصد ہے اس سے انکار کر رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب تو یہ تو عذاب کے قابل ہے، یہ اب اس کی گردن ماری جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کو
محبوب مقصود مطلوب نہیں بنا رہا، اس کے مقابلے میں باطل کو چاہ رہا ہے، اب اس کی گردن اڑانا جائز ہے۔ سامعین کرام نوٹ کر لیں، جو شخص اللہ کو مقصود محبوب مطلوب نہیں بنا رہا، اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے علاوہ اس نے اور معبود بنا رہا ہے، مثلا نفس کو اس نے معبود بنا لیا ہے کہ بھئی مائی لائف اور مائی سٹائل، تو اب اس کی گردن اڑانی ہے۔ فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، اب ایسی لوگوں کی گردنیں اڑانی ہے میدان جنگ میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میدان جنگ میں۔ اب یعنی اب ان کی سزا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے یا اس گروہ کی گردنیں مار دی جائیں۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ خوب قتل کر چکو انہیں میدان جنگ میں۔ فشد الوثاق، پھر جو باقی رہ جائیں یعنی شکست ہو جائے، باقی قیدی رہ جائیں، ان کو مضبوطی سے باندھ لو۔ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ، منن احسان کر کے چھوڑ دو، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، معاوضہ لے لو۔ حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی صلح اور امن کا اعلان کر دے، تو اب آپ نے ان کی یعنی ٹانگ کے ذالک۔ تو بہرحال یہ حکم ہے سامعین اکرام، یہ سورہ محمد میں اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا کہ آپ نے گردنیں اڑانی ہیں۔ تو جنگ بدر میں 70 یعنی 1000 میں 1000 تعداد تھی، کچھ بھاگ گئے، 70 جو ہے اس کو مار دیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں اور 70 کو پھر باندھ لیا گیا۔ بہرحال یہ حکم ہے جس کی طرف لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، یہ وہ آیت یعنی سورہ انفال میں جو ہم نے پڑھی ہے۔ بہرحال اب جو فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اب کھاؤ، یعنی تم نے جو کچھ لیا ہے مال غنیمت کے طور پہ، جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، کھاؤ، اس کو کھا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب قیدیوں کا معاملہ ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، ان یعلم اللہ، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے، فی قلوبکم خیرا، نیکی معلوم کرے، یعنی اگر تم میں خیر ہو تمہارے دلوں میں، یؤتکم، تمہیں دے دیا جائے گا، خیرا مما اخذ منکم، بہتر اس سے جو تم سے لیا جا رہا ہے، ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے خیانت دغا کرنا چاہیں گے، فقد خانوا اللہ من قبل، پھر انہوں نے پہلے بھی اللہ سے خیانت کی ہے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفتار کروا دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جد و جہد کی دین کے راستے میں اپنی مال و جان سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور امداد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین آمنوا، یعنی یہاں تک میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
جو لوگ یعنی جنہوں نے ہجرت کی، پہلا جو حصہ ہے نا یہ مہاجرین مکہ کے متعلق ہے، دوسرا والذین آووا جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یہ انصار مدینہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کر رہے، ما لکم من ولایتہم من شیء، لم یہاجروا جو حکم کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے، ما لکم من ولایتہم من شیء تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، حتی یہاجروا جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں، تنصروکم فی الدین مدد چاہیں دین کے معاملات میں، فعلیکم النصر پھر تمہارے ذمے ان کی امداد ہے، مگر الا علی قوم بینکم مگر وہ قوم جس کے اور تمہارے درمیان میثاق وعدہ ہے، یعنی معاہدہ امن ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض جو کافر ہیں دوست ہیں ایک دوسرے کے، الا تفعلوا اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے، تعاون اور مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر تو زمین میں غلبہ کفر و باطل کا غلبہ ہو جائے گا اور فساد کبیر بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا اور ہجرت کی اور محنت کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے امداد کی ٹھکانہ دیا ان کو اور ان کی امداد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے، عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا وجاہدوا معکم اور ہجرت کی اور جدوجہد کی تمہارے ساتھ، اولئک منکم یہ تمہارے ہی ساتھی ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام میں تلاوت کروں گا اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔
والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سامعین اکرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر کی معلومات رکھتا ہے تو وہ دے دے گا تمہیں بہتر اس سے جو تم سے لیا جا رہا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر آپ سے یہ خیانت کرنا چاہیں تو انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے اس سے پہلے بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے آپ کو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، واللہ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جد و جہد کی اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ان کو اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو اب نہیں ہے
تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ اللہ، اگر وہ دین کے معاملات کے بارے میں تم سے مدد چاہیں تو تمہیں مدد کرنا واجب ہے ان کی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن ایسی قوم، اگر وہ ایسی قوم میں ہو جس کے اور تمہارے درمیان، ایسی کافر قوم جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے امن کا، تو پھر مدد نہیں ہو سکتی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد کبیر، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد کبیر پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جدوجہد کی اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی امداد کی، یہ سب مومن ہیں سچے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جدوجہد کی تمہارے ساتھ، یہ تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اولو الارحام رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ So consume what you have gained, legitimate and wholesome, and remain conscious of God. God is forgiving and merciful. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ O Prophet, say to those you hold prisoners, if God finds any good in your hearts, He will give you better than what was taken from you, and He will forgive you. God is forgiving and merciful. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ But if they intend to betray you, they have already betrayed God, and He has overpowered them. God is knowing and wise. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Those who believed, and emigrated, and struggled in God's cause with their possessions and their persons, and those who provided shelter and support, these are allies of one another. As for those who believed, but did not emigrate, you owe them no protection, until they have emigrated. But if they ask you for help in religion, you must come to their aid, except against a people with whom you have a treaty. God is seeing of what you do. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. As for those who disbelieve, they are allies of one another. Unless you do this, there will be turmoil in the land, and much corruption. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Those who believed, and emigrated, and struggled for God's cause, and those who gave shelter and support, these are the true believers. They will have forgiveness, and a bountiful provision. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. As for those who believed afterwards, and emigrated and struggled with you, these belong with you. But family members are nearer to one another in the book of God. God is cognizant of everything. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।